بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای ایکسل سٹوریز کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، پیش خدمت ہے کہانی حصہ دار کا تیسرا اور آخری حصہ۔ اگلے روز ہم تینوں اپنے مشن پر روانہ ہونے ہی والے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر تو رات ہی سے اچھے خاصے بادل نظر آ رہے تھے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ بارش بھی ہو جائے گی۔ اصولی طور پر یہ بارش ہمارے مشن کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہوتی، اسی لیے فاروق نے تشویشناک انداز میں کہا، لیں جی، ہو گیا کباڑہ، اس بارش نے تو ہماری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ برخوردار، میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بارش کا کام ہی پانی پھیرنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کسی نے زمین پر محنت کر رکھی ہے یا نہیں۔ لیکن جناب، ہمارا مشن کیسے آگے بڑھے گا؟ فاروق اس بارش سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ہم نے اب تک کھرا اٹھانے کے سلسلے میں جو کارکردگی دکھائی ہے، اس کے آگے راستہ بند ہو گیا ہے۔ زمین گیلی ہو جانے کے باعث جنگل میں مزید کھرا نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر ایک آدھ دن بارش نہ ہوتی تو ہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ قدرت کے کاموں کا اپنا ایک مخصوص شیڈول ہے فاروق، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ بارش جو بوندا باندی سے شروع ہوئی تھی اب شدت پکڑتی نظر آ رہی تھی، اور وہ قادر مطلق اپنے معاملات کا شیڈول تیار کرتے ہوئے کسی سے صلاح مشورہ نہیں کرتا۔ اس کی مرضی ہے کہ بارش ہو تو بارش ہو کر رہے گی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ پترا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دتا نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں نے ان ڈاکوؤں کا یہاں تک کھرا اٹھایا ہے، اس کی روشنی میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدماش لٹیرے مغربی سمت میں سیدھے سفر کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے ہوں گے، اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ انہوں نے کوٹ فرمان علی کا رخ کیا ہوگا۔ اس نے چند لمحے رک کر دو چار گہری سانسیں لیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں کسی قسم کا دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر تھانے دار صاحب کوٹ فرمان علی سے اپنی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کریں تو کامیابی کی کوئی کرن نظر آ سکتی ہے۔ فاروق نے بد دلی سے کہا، ہاں، ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر وہ لوگ جنگل میں سے نکلنے کے بعد سیدھے فرمان علی کے کوٹ گئے ہوں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جنگل کے کنارے کے ساتھ ساتھ کہیں اور بھی تو نکل سکتے ہیں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فاروق، یہاں تو صرف امکانات کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اپنے ذہن کو زیادہ نہیں الجھاؤ، انشاءاللہ ہمیں اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نظر آ ہی جائے گی، انشاءاللہ۔ کھوجی اللہ دتا نے تہ دل سے کہا۔ اسی لمحے کانسٹیبل منظور میرے کمرے میں داخل ہوا اور اطلاع دینے والے انداز میں آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، 4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی جانب دیکھا، اور اس برستی بارش میں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جناب، ان کا تعلق اسی بارات سے ہے جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، کانسٹیبل منظور نے جواب دیا۔ اوہ! میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ کل رات جب ہم جنگل سے واپس لوٹے تھے تو ASI اعجاز حسین میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا، اور اس کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ سپہر میں جن متاثرین برات کو میں نے تھانے میں بیانات کی غرض سے بلوایا تھا وہ نہیں پہنچے تھے۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ سوچتے ہوئے میں نے اس معاملے کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی کہ شادی والا گھر ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی بھی وجہ سے نہ آ پائے ہوں۔ ویسے یہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صاف موسم میں تو آئے نہیں اور برستی بارش میں ادھر آ نکلے تھے۔ کانسٹیبل نے جن 4 ملاقاتیوں کا ذکر کیا تھا وہ اگلے ہی لمحے میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 2 تو امیر بخش اور ستار حسین تھے، اور باقی 2 جھارا اور جھورا تھے۔
چودھری سلطان کے ان دو خاص بندوں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ لوگ 2 روز پہلے بارات میں شامل نہیں تھے، اور میں نے جائے وقوع پر امیر بخش اور ستار حسین کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ گواہی اور بیانات کے لیے اپنے ہمراہ ان معتبر افراد کو لے آئیں جو بارات میں شامل اور اس اندوناک واقعے کے چشمدید گواہ ہوں۔ یہ ساری بھاگ دوڑ میں ڈاکوؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ بہرحال میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ چکے تو ستار حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، ان مردود ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا کہ نہیں؟ سراغ ملا تو ہے ستار حسین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا سراغ ملا ہے سرکار؟ زہرا نے بے تابی سے پوچھا۔ میں زہرا کی بے چینی پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سراغ کے حوالے سے ستار حسین کو بتایا، اور مزید سوال بھی اسی کو کرنا چاہیے تھا، یا زیادہ سے زیادہ امیر بخش مجھ سے یہ بات پوچھ سکتا تھا۔ زہرا کی بے کلی بے سبب تھی، لہٰذا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زہرا تم تو غالباً اس بارات میں شامل نہیں تھے جس پر مسلح ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ بات میں نے آپ کو پرسوں بھی بتائی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ میں اور جھورا چودھری صاحب کے ایک ضروری کام سے ایک دن پہلے ہی ادھر کوٹ فرمان علی گئے ہوئے تھے، اسی لیے جبار حسین کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کوٹ فرمان علی، میں نے زیر لب دہرایا۔ زہرا کی پیش کردہ وضاحت نے مجھے یاد دلایا کہ پرسوں جب اعجاز حسین نے کوٹ فرمان علی کا ذکر کیا تو میں چونکا کیوں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ کہاں؟ یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اور اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ نام جھورا اور زہرا ہی سے سنا تھا۔ کیا ہوا تھانے دار صاحب؟ امیر بخش نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کوٹ فرمان علی کے ذکر پر اس طرح چونک کیوں گئے؟ کیا ڈاکوؤں کے اس سراغ کا تعلق کسی حوالے سے کوٹ فرمان علی سے جڑا ہوا ہے؟ امیر بخش نے بڑا کانٹے دار اور بروقت سوال کیا تھا، لیکن چونکہ میرا ذہن جھورا اور زہرا کی طرف سے ٹھٹک چکا تھا، لہٰذا اپنے چونکنے کا سبب بیان کرنے کی بجائے میں نے الٹا اسی کو لتاڑ ڈالا۔ امیر بخش، شاید تم لوگوں نے میری ہدایت کو یاد نہیں رکھا۔ یاد ہے جائے وقوع پر میں نے تمہیں کیا تاکید کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، امیر بخش کے بجائے ستار حسین نے جواب دیا۔ لیکن جناب، ہم چودھری صاحب کی بات بھی نہیں ٹال سکتے۔ چودھری سلطان ہمارے گاؤں کے مالک و مختار ہیں، انہوں نے ہی اپنے ان خاص بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے، لیکن تم لوگ تو گزشتہ روز سے پہر میں یہاں آنے والے تھے۔ میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا، کیا یہ تاخیر بھی چودھری سلطان ہی کے کہنے پر کی گئی ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ کل ولیمے کی تقریب میں چودھری صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، اسی وجہ سے کھانا بھی وقت مقررہ سے لیٹ شروع کیا گیا۔ جب ہم لوگ ولیمے سے فارغ ہوئے تو 3:30 بج چکے تھے، اسی لیے ہم نے آپ کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ آج صبح ہی صبح ہم سلطان آباد سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن جسکانی پور پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اسی لیے بھیگتے بھاگتے یہاں پہنچے ہیں۔ حالانکہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، حالانکہ امیر بخش نے بہت زور مارا کہ جسکانی پور میں رک کر بارش تھمنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر تھانے چلتے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دیگر لوگوں کو جسکانی پور میں چھوڑ ہم ادھر آ گئے ہیں۔ دیگر کون لوگ؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ جی سائقہ اور جبار بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ایک رواج ہوتا ہے نا جناب کہ دلہا اور دلہن ولیمے کے بعد دلہن کے گھر میں ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جھورا نے جلدی سے کہا، جناب آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، دلہا دلہن جسکانی پور آ رہے تھے،
چودھری صاحب نے ان کی حفاظت کی خاطر باڈی گارڈز کے طور پر ہمیں بھی ساتھ بھیج دیا ہے۔ میرا دماغ ان لمحات میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ جورا اور جھارا جبار حسین کی شادی میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ایک روز قبل چودھری نے انہیں اپنے کسی ضروری کام سے کوٹ فرمان علی بھیج دیا تھا۔ امیر بخش اور ستار حسین کل سپہر میں محض اس لیے مجھ سے ملنے تھانے نہیں آ سکے تھے کہ ادھر سلطان آباد میں چودھری سلطان کو ولیمے کی تقریب میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور اب جھورا اور جھارا ان لوگوں کے ساتھ محافظ کی حیثیت سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو، لیکن میری چھٹی حس مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ چودھری سلطان اور اس کے خاص بندے جھورا اور جھارا کرداروں کے حوالے سے غیر اہم نہیں ہیں۔ چھٹی حس کی پکار چونکہ واضح نہیں ہوتی، اسی لیے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہی تمام تر الجھن زدہ خیالات کے ساتھ میں نے جھورا کی وضاحت کے جواب میں کہا، جوان، میں آپ لوگوں کی وجہ سے بالکل پریشان نہیں ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم دلہا دلہن کے ساتھ آ گئے۔ کاش 2 روز پہلے تم دونوں بارات میں بھی شامل ہوتے، تو پھر تم جیسے مسلح بہادروں کی موجودگی میں ڈاکوؤں کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوتی اور دونوں خاندان اس تباہی اور بربادی سے بچ جاتے۔ جھارا نے کہا، جناب، جو برائی مقدر میں لکھی ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کی جانیں محفوظ ہیں اور عزتیں بھی۔ جھورا نے گرہ لگاتے ہوئے کہا، اس بارات میں دلہن کے علاوہ اچھی خاصی عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ اگر وہ بدمعاش کسی قسم کی بدتمیزی پر اتر آتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے ان کے ذہنوں کو پرسکون رکھنے کی خاطر ایک خاص مقصد سے کہا، آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تم سب لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں باری باری تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ وہ چاروں اٹھے اور کوئی سوال کیے بغیر میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے فاروق سے کہا، فاروق، میں ان دونوں جھورا اور جھارا نامی مسٹنڈوں کی مکمل نگرانی چاہتا ہوں۔ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، مجھے سب پتہ چلنا چاہیے۔ کیا تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہو؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس کھینچی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اگر تم اس ٹاسک کے لیے تیار ہو تو فوراً مجھے بتاؤ۔ تم چاہو تو اپنے ساتھ کسی قابل بھروسہ کانسٹیبل کو بھی رکھ سکتے ہو۔ مجھے نتائج چاہیے، مثبت نتائج۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، بلکہ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جوشیلے انداز میں بولا، مجھے یہ چیلنج منظور ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے ابھی اور اسی وقت سلطان آباد روانہ ہونا ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دونوں، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، سن گن لینے سلطان آباد سے ادھر آئے ہیں، لہٰذا جلد ہی واپس بھی جائیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ستار حسین اور دلہا دلہن کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اگر یہ کسی قسم کی کارروائی میں ملوث ہیں، جیسا کہ آپ کو خدشہ ہے اور مجھے بھی شک ہے، تو اس معاملے کے ڈانڈے سلطان آباد سے کوٹ فرمان علی تک دیکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر نگاہ رکھنے کے لیے مجھے فوری طور پر اس علاقے کی طرف نکلنا ہوگا۔ ویسے بھی، اس نے چند لمحات کا توقف کر کے ایک سکون آور گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ادھر سلطان آباد میں میری ایک خالہ رہتی ہے، مجھے وہاں کھپنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل صدیق کو لے جاؤں گا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ملک صاحب۔ فاروق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ملک صاحب، اللہ دتا نے ماہرانہ انداز میں کہا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ جھورا اور جھارا بلا مقصد یہاں تک نہیں آئے۔ ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فاروق کی تجویز مناسب ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو روانہ ہو سکتے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز میں بڑا جوش اور ولولہ پایا جاتا تھا۔
اس کی دیکھا دیکھی اللہ دتا نے بھی سیٹ چھوڑ دی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب آپ تنہائی میں بیٹھ کر باری باری ان لوگوں کے بیانات لیں، میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور سب سے پہلے امیر بخش کو میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دلہن کا چاچا امیر بخش میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ چودھری سلطان کے بھیجے ہوئے دونوں بندوں پر مجھے شک ہے۔ اگر وہ رازداری کا وعدہ کرے تو میں اسے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً میرے خیالات کی گرفت میں آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہ بندے اچھے نہیں لگے۔ کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ کہیں ستار کو بری نہ لگ جائے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ سے کیے ہوئے وعدے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی امیر بخش۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، آؤ اب میں تمہیں وہ سراغ دکھاتا ہوں جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وہ ٹوٹا پھوٹا سوٹ کیس ملاحظے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا جو ہمیں گھنے جنگل سے ملا تھا۔ وہ سوٹ کیس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ سوٹ کیس ہم نے ہی سائیکا کے ساتھ بھیجا تھا، اس کے اندر قیمتی ملبوسات اور چند طلائی زیورات رکھے ہوئے تھے، مگر اب تو یہ بائیں بائیں کر رہا ہے۔ اس کا سامان کہاں گیا اور یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے اس کے سوالات کے جواب میں بتایا کہ وہ سوٹ کیس ہمیں کہاں سے ملا تھا۔ پھر کہا، اس کا سامان وہی لٹیرے اپنے ساتھ لے گئے ہیں جنہوں نے 2 روز پہلے تمہاری بھتیجی کی بارات کو لوٹا تھا۔ میں نے کھوجی کی مدد سے ڈاکوؤں کا جو کھرا نکلوایا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے مغربی کنارے سے باہر نکل کر کوٹ فرمان علی کی طرف گئے تھے اور یہ دونوں سرکاری سانڈ بھی شادی سے 1 دن پہلے چودھری سلطان کے کسی کام سے ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ اس لیے میں اس کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے باہر جا کر ان لوگوں سے کیا کہنا ہے؟ سوٹ کیس کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ڈاکوؤں کا جو کھرا اٹھایا ہے اس کے مطابق وہ لوگ جنگل کے شمالی کنارے سے باہر نکل کر چک سیف کی طرف گئے ہیں، اور یہ کہ اب میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے چک سیف میں چھاپہ مارنے والا ہوں۔ میں بھی انہیں یہی بتاؤں گا، اس طرح وہ مطمئن رہیں گے اور مجھے ان کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بتائیں میں باہر جا کر کس کو آپ کے پاس بھیجوں؟ اپنے ہم منصب ستار حسین کو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں نے پروگرام کے مطابق ستار حسین کو ٹریٹ کیا اور اس کے بعد جھورا اور جھارا کو ایک ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس بات پر الجھے ہوئے تھے کہ میں ان کے بیانات کیوں لینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، تم لوگ بارات میں شامل تو نہیں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ خود سر ڈاکوؤں کا وہ شیطانی ٹولہ جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، وہ بیک زبان ہو کر بولے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑے اشتیاق سے اس سراغ کے حوالے سے استفسار کیا جس کا میں ان کے سامنے ذکر کر چکا تھا، اور میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہیں چک سیف والی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا۔ پھر پوچھا، چودھری سلطان نے آپ لوگوں کو کوٹ فرمان علی کس کے کام سے بھیجا تھا؟ جواب دینے سے پہلے انہوں نے معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جھورا نے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتایا، ادھر کوٹ فرمان علی میں چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی بیاہی ہوئی ہے، اس کا نام صفورہ اور اس کے شوہر کا نام چودھری خلیق ہے۔ چودھری سلطان نے اپنی بیٹی کے لیے چند تحائف بھیجے تھے جو ہم وہاں پہنچانے گئے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا،
میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ پھر درخواست کرنے والے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، جھورا جھارا، تم لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، اور اگر ان ڈاکوؤں کے بارے میں کوئی سن گن ملے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ وہ دونوں میرے بچھائے ہوئے جال میں آ گئے اور بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے یکے بعد دیگرے بولے، آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اس سلسلے میں ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور ایک فوری خیال کے تحت اللہ دتہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد بولا، حکم ملک صاحب، جھورا اور جارا کا کھرا اٹھانا ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہ ہو۔ میں نے انہیں مطلق احساس نہیں ہونے دیا جناب، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ الفاظ میرے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ میں نے کانسٹیبل فاروق کو بھی سلطان آباد جانے سے روک دیا ہے، وہ بدستور معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو اللہ دتہ؟ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ یہی کہ وہ گمبھیر انداز میں بولا، آپ اب بھی اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ڈشکرے تھانے کے احاطے سے باہر قدم رکھیں انہیں ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ 6 ڈاکوؤں کے اس گروہ میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔ جب جھورا اور جارا میرے کمرے میں مصروف تھے تو کھوجی اللہ دتہ نے تھانے کے مختلف حصوں میں سے ان کا کھرا حاصل کر لیا تھا۔ یہ کام اس نے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا۔ جنگل کے جس مقام پر ہمیں وہ سوٹ کیس پڑا ملا تھا ادھر ان ڈاکوؤں کے قدموں کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں سے نیچے اترنے کے بعد ہی سوٹ کیس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ کھرا اللہ دتہ کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، لہٰذا اسے جھورا اور جارا کے کھرے کو شناخت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ جب جھورا اور جارا کو زیر تفتیش لا کر میں نے چند فارمولے آزمائے تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل گئے اور انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی ساری کہانی تفصیل سے بیان کر دی۔ ان کی نشاندہی پر میں نے ان کے مزید 4 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان چاروں کا تعلق کوٹ فرمان علی نامی گاؤں سے تھا۔ اسی تفتیش کے دوران میں سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف یہ ہوا کہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کی مکمل پشت پناہی چودھری سلطان کیا کرتا تھا اور لوٹ مار کے اس کاروبار میں وہ ان کا برابر کا حصے دار بھی تھا۔ میں نے اس کیس کے تمام منفی کرداروں کو ان کے جرائم کے مطابق سزائیں دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں مزید جتنا عرصہ بھی اس علاقے میں رہا، چوری اور ڈکیتی کی کوئی واردات سننے اور دیکھنے میں نہیں آئی۔ کسی نے سچ کہا ہے، چور کو نہیں مارو، اس کی ماں کو ختم کرو تاکہ آئندہ کوئی چور پیدا نہ ہو۔ میں نے بھی اسی کہانی پر عمل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی اماں جان چودھری سلطان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔